أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دوستو اور بزرگوں، عشرہ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس عشرے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور کچھ کام بھی ہیں جو اس عشرے میں کرنے کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں ہمیں تکبیر، تہلیل اور تحمید بیان کرنے کا حکم دیا۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ تہلیل کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اقرار کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور تحمید کہتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یعنی الحمدللہ کہنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو، اللہ اکبر کہنے کو، لا الہ الا اللہ کہنے کو اور الحمدللہ کہنے کو، ان تینوں چیزوں کو ایک تکبیر میں جمع کیا، اور وہ تکبیر ہمیں سکھائی: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں اللہ اکبر بھی آیا، لا الہ الا اللہ بھی آیا، وللہ الحمد میں تحمید بھی آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا تھا، جسے آپ عید قربان والا چاند کہتے ہیں، وہ جب نظر آتا تھا تو بازاروں میں نکلتے اور کوئی چیز خریدتے نہیں، اس سرے سے جاتے جیسے بازار میں دونوں طرف سے دکانیں ہوتی ہیں، بیچ میں گلی ہوتی ہے، تو جاتے ہوئے ایک ہاتھ سے، یعنی مثلا الٹے ہاتھ پہ چلے گئے، اور آتے ہوئے جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے پھر واپس آ گئے، تاکہ دونوں سائڈیں سن لیں۔ وہ جاتے جاتے یہی تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے جاتے اور پڑھتے ہوئے آتے۔ اور پھر جو دکاندار ہوتے تھے وہ سنتے تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو گویا یہ 10 دنوں میں آپ چلتے پھرتے، بھلے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نوکری پہ جا رہے ہیں، واپس گھر آ رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، آپ یہ تکبیرات اس عشرے میں پڑھیں۔ ایک تو ہے کہ ہم فرض نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھتے ہیں، وہ عید والے دن سے،
عید والے دن سے آپ شروع کریں گے اور 13 تاریخ کی عصر تک، اور ایک یہ ہے کہ چلتے پھرتے آپ پہلی تاریخ سے، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے آپ اسے شروع کریں۔ دوسرا اہتمام آپ نے یہ کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہو، قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ یکم ذی الحجہ سے عید تک ان چیزوں کی پابندی کرے، جسم سے کسی حصے سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، یہ صفائیاں پہلے کر لیں، یعنی چاند دکھنے سے پہلے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو، گویا آپ نے تو بتایا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ یہ پابندی کرے، اگر کسی کے پاس قربانی کی طاقت ہی نہ ہو تو اس کا تو قربانی کا ارادہ بھی نہیں بنے گا، تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی ان 10 دنوں کی پابندی کرے، اللہ اسے قربانی کا ثواب دے گا، بغیر جانور کاٹے، بغیر ہزاروں روپے لگائے۔ وہ غریبوں کی عید ہے۔ اور یہاں حالانکہ غریب لوگ ہی یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہماری تو گائے بکری کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم پر تو پابندی نہیں ہے نا بال ناخن کاٹنے کی، کیونکہ ان غریبوں نے روز شیو بنانی ہوتی ہے نا، تو اس لیے اب وہی بلیڈ کا پیسہ، اگر یہ سارا سال بلیڈ کا پیسہ ہی جمع کریں تو بھی بکرا آ جائے گا، بلیڈ کا پیسہ بھی جمع کرے نا تو بھی بکرا آ جائے گا، لیکن چونکہ نیت میں فطور ہے، ثواب کمانے کی نیت ہے ہی نہیں، بس ہمیشہ اس ٹو میں رہیں گے کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، اس عمل سے، اس کام سے کسی طرح جان چھوٹ جائے، ہمیشہ اس ٹو میں رہیں گے۔ صحابہ کرام اتنے حریص تھے، چاہے وہ غریب تھے چاہے وہ امیر تھے، جنت کے کاموں کے لیے اتنے حریص تھے، ہر وقت یہ جیسے ہم ہر وقت اس ٹو میں رہتے ہیں کہ کسی عمل سے بچنے کا کوئی مولوی صاحب سے کوئی جواب مل جائے، گھما گھما کے مسئلہ پوچھیں گے کہ مولوی صاحب تنگ آ کر کہہ دے ہاں یا ٹھیک ہے جائز جا، تو وہ گھماتے رہیں گے مسئلہ۔ مولوی جائز کہہ بھی دے گا نا، اگر اللہ کے ہاں ناجائز ہے تو ناجائز ہی رہے گا، مولوی جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں بٹھائیے۔ صحابہ میں عرض کر رہا تھا جنت کے اتنے حریص تھے، بس ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام جنت میں لے جانے والا ہے، فوراً شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غریب لوگوں نے آ کر کے شکایت کی اور اپنا ایک عذر پیش کیا۔ وہ شکایت یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار لوگ ہیں ان کے پاس بڑا پیسہ ہے اور یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، مجاہدین کو بھی پیسے دے دیتے ہیں، اور گاہے بگاہے ہر دوسرے تیسرے صدقہ بھی کرتے رہتے ہیں، غریبوں کو کسی کو کپڑا دلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، اور ان کے پاس نیکیوں کا بڑا انبار لگا، اور ہم غریب لوگ ہیں، دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے، دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، قربانیاں کریں، غریبوں کو کپڑے پہنائیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، کہیں راستے میں کوئی پل کی ضرورت ہے پل بنوا دیں، کہیں مسجد کی ضرورت ہے مسجد بنوا دیں،
کہیں پانی کی ضرورت ہے کنواں کھدوا دیں، ہمارا بڑا دل چاہتا ہے، لیکن پیسہ ہی نہیں ہے تو ہم تو کر نہیں سکتے۔ آپ نے انہیں تسبیح بتائی، غریبوں کو وہ گر بتایا جو بغیر پیسے کے، تسبیح بتائی جو تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ایک روایت میں ہے کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر ایک مرتبہ اسے 100 پورا کرنے کے لیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ تو جب یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا تو یہ سارا مل کے 100 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو آپ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی وظیفہ 100 سے زیادہ تعداد کا نہیں ہوتا تھا۔ یہ اکثر آپ لوگ فارورڈ میسج پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پھر ہمیں بھی تنگ کرتے ہیں، بھیج دیا کہ جی اس کو بتاؤ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں، یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی وظیفہ 100 سے زیادہ تعداد کا نہیں ہوتا تھا۔ 70 مرتبہ، 72 مرتبہ، زیادہ پہنچ گیا تو 100 مرتبہ۔ اب یہ جو آپ کو فارورڈنگ میسج میں ملتا ہے نا، اس کو 1000 دفعہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، 500 دفعہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، پھر لوگ پوچھتے ہیں جی یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں، اس کی تعداد دیکھ کر ہی آپ سمجھ جائیں کہ یہ روایت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا عمل نہیں ہے۔ آپ کا عمل 100 سے زیادہ، حدیثوں میں آتا ہے اکثر من 70 مرۃ، اللہ کے حبیب نے فرمایا میں استغفار کرتا ہوں اکثر من 70 مرۃ، 70 سے زیادہ مرتبہ، 70 سے زیادہ مرتبہ، 100 سے پھر بھی تجاوز نہیں کیا، 100 سے پھر بھی تجاوز نہیں۔ اکثر لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہیں، ان کو لوگ وظیفہ بتاتے ہیں کہ ایک رات میں پڑھنا ہے، ساری رات جاگنا ہے، ایک رات میں پڑھنا ہے، 1,00,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب وہ بیچارے رات کو بیٹھ جاتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، زبان نہیں چل رہی، زبان میں لکنت آ رہی ہے، وہ پہلے سے ان کو ڈرایا ہوا بھی ہوتا ہے، یہ جنات جو ہیں یہ آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے، یہ رکاوٹ ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن آپ نے 1,00,000 پورا کرنا ہے۔ وہ جنات رکاوٹ نہیں ڈال رہے ہوتے، کوئی بھی ایک عمل آپ اتنی تعداد میں کرتے ہیں تو نفسیات پر، انسان کے دماغ پر وہ چیز اثر ڈالتی ہے۔ وہ جن نہیں ہوتے، آپ کا اپنا پاگل پن ہوتا ہے۔ کس نے کہا آپ 1,00,000 مرتبہ پڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریبوں کو بتایا کہ یہ تسبیح جو ہے پڑھو ہر نماز کے بعد، پڑھتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان غریبوں نے پھر شکایت کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ جنت کے بڑے حریص ہیں۔ ان غریبوں نے پھر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر لوگ جو پیسے سے صدقہ کرتے تھے، ہم نے آپ کو شکایت کی تھی، آپ نے ہمیں وظیفہ بتایا، اور کسی ذریعے سے امیروں کو بھی پتہ چل گیا، کسی ذریعے سے امیروں کو بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا ہے غریبوں کو، تو اب امیروں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ شکایت یہ ہے کہ غریبوں کا وظیفہ امیر کیوں پڑھ رہے؟ اب وہ ثواب میں پھر ہم سے بڑھ گئے، صدقہ تو وہ کر ہی رہے تھے، اس کا ثواب بھی ان کو مل رہا ہے، اور جو ہمیں آپ نے وظیفہ بتایا انہوں نے وہ بھی کہیں سے پتہ چل گیا، وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا۔
تو اب اپنا پیسے کا ثواب بھی لے رہے ہیں اور ہمارے وظیفے والا ثواب بھی لے رہے ہیں، تو وہ تو پھر ثواب میں ہم سے بڑھ گئے۔ اب دیکھیے صحابہ کی مقابلے بازی دیکھیے، یعنی مقابلہ اس بات میں ہے کہ میں نیکی میں اس سے بڑھوں، میں نیکی میں اس سے بڑھوں، یہ صحابہ کے ہاں مقابلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ آگے رکھے میں اسے پیچھے کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ نے کسی کو امیر بنایا، غریب بنایا، اور پھر اس کو یہ بھی توفیق دے دی کہ وہ پیسے سے بھی ثواب کما رہا ہے اور ذکر اذکار سے بھی ثواب کما رہا ہے۔ جس کو اللہ آگے رکھے میں اسے کیسے پیچھے کر سکتا ہوں؟ صحابہ کو اس بات کی بڑی حرص رہتی تھی، ہمیں وہ حرص نہیں۔ تو جن لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جن کے پاس قربانی نہیں ہے، قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا وہ ان 10 دنوں میں بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے، اللہ ان کو بھی قربانی کا ثواب دے گا۔ دوسرا، اس عشرے میں آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے، بال ناخن وغیرہ اس کو کٹوانے سے بچنا ہے۔ تیسرا، جو 10 ذی الحجہ کا جو جسے 10ویں تاریخ کہتے ہیں یوم النحر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اعمال میں سے بے شک نماز ہے، بے شک روزہ ہے، بے شک کوئی تسبیح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، کوئی بھی چیز دنیا کے اعمال میں سے 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پیارا عمل کوئی عمل نہیں۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ عمل 10 ذی الحجہ کو بھاتا ہے، یوم النحر کو جو بھاتا ہے، وہ جانور پہ گردن پہ چھری چلا کر خون بہانا ہے، یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ تو آپ بھی اس کا اہتمام کیجیے، اپنے حصے، اگر غریب ہے کوئی اکیلا بکرا نہیں خرید سکتا، وہ حصے کا اہتمام کرے، چونکہ 12-13 ہزار میں اگر بکرا نہیں آتا تو حصہ تو آ ہی جاتا ہے، وہ حصے کا اہتمام کرے، لیکن قربانی کرے۔ دوسرا سوال اکثر لوگ اٹھاتے ہیں کہ جی میں مقروض ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے۔ اچھا، وہ قرضہ دینا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، لاکھوں روپے قرضہ ہے، پیسہ ہوتا ہے اس کے گھر میں، اس کے پاس کاروباری قرضہ ہے، کاروبار کے لیے اٹھایا تھا، یا مال کسی سے ادھار اٹھایا ہوا ہے، یہ بھی قرضہ ہے، اس کا پیسہ اتارنا ہے۔ اور میں تو قربانی نہیں کر سکتا کیونکہ میں مقروض ہوں۔ اس طرح تو نواز شریف مقروض ہے، زرداری مقروض ہے، عمران خان مقروض ہے، پاکستان کا بچہ مقروض ہے، امریکہ کا، ورلڈ بینک کا، جو ابھی پیدا ہونے ہیں لوگ وہ بھی مقروض ہیں، 10 سال آگے تک ہم مقروض ہیں۔ تو پورا پاکستان کوئی بھی قربانی نہ کرے تو ہم مقروض ہیں سارے کے سارے۔ یہ قرضہ کوئی قرضہ نہیں ہے، یہ بہانے اللہ رب العالمین دل جانتا ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، فجر کے وقت کی، نماز فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی جو رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ میں رکھی ہیں، والشفع والوتر، جفت کی اور طاق کی رب العالمین نے قسم کھائی۔ فجر کے وقت کو مقدس جان کر رب العالمین نے اس وقت کی قسم کھائی، عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کو مقدس جان کر رب العالمین نے ان راتوں کی قسم کھائی۔ صحابہ آپس میں بحث کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یا ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ زیادہ فضیلت والا۔
محدثین بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بحوث کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ فضیلت والی اور ذی الحجہ کے دن زیادہ فضیلت والے۔ اللہ کے حبیب سے یہ بھی ثابت ہے کہ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک آپ روزے بھی رکھا کرتے تھے، ہفتے میں 2 روزے پیر جمعرات کے بھی رکھا کرتے تھے، مہینے میں 3 روزے 13، 14، 15 کے یہ بھی رکھا کرتے تھے، اور عشرہ ذی الحجہ کے 9 دن کے بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا رکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی مسنون ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی شخص، خود صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کان یصوم رسول اللہ یصوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے 9 ذی الحجہ، آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن دوسری حدیث سے تائید ہوتی ہے۔ آپ نے یوم عرفہ کی فضیلت بیان کی، اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ یوم عرفہ کے دن اللہ کی رحمت کا سمندر جوش میں ہوتا ہے، ایسے جوبل پہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ 80 سال، 90 سال، 100 سال کی عمر گزار کر ساری زندگی کبھی مسجد نہیں آیا، کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، گناہوں کی دلدل میں زندگی گزار دی، گناہوں میں دھستا چلا گیا، اور یوم عرفات میں، یوم عرفہ والے دن میدان عرفات میں 80-90 سال عمر گزارنے والا بندہ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو کر اپنی جھولی پھیلا کر آنکھوں میں ندامت کے 2 آنسو بہا کر اللہ رب العالمین سے یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں اس حاجی کی دعا کو سنتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک جملے سے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اللہ کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو، مغفرت کا سمندر، بخشش کا سمندر، نوازنے کا سمندر، جنت میں داخلے کا سمندر، دوزخ سے بچنے کا سمندر۔ بس مانگنے والی زبان چاہیے، مانگنے والے ہاتھ چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے یوم عرفہ کو شیطان میدان عرفات میں ہوتا ہے، میدان عرفات میں ہوتا ہے شیطان، اور جب بہت ساری باتیں وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ آپ نے فرمایا جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو، یہ جو 90 سالہ بوڑھا ہے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے میں نے اتنا محنت کی، 90 سال لگا دی، اور میری 90 سالہ محنت پہ اس کا ایک ہی جملہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ایک جملے نے میری 90 سالہ محنت پہ پانی پھیر دیا۔ حدیث میں آتا ہے شیطان میدان عرفات سے مٹی اٹھاتا ہے، مٹی اپنے سر میں ڈالتا ہے، افسوس کی وجہ سے مٹی اٹھاتا ہے، مٹی اپنے سر میں ڈالتا ہے، پھر اپنے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، بال نوچتا ہے، گریبان پیٹتا ہے، اور کہتا ہے کاش یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش
میں آج کے دن سے پہلے مر چکا ہوتا. یعنی اس کو اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ میری 90 سالہ محنت پہ ایک جملہ اللہم اغفر لی کا پانی پھیر جاتا ہے. کاش میں اس دن سے پہلے مر چکا ہوتا, مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ انسان بخشا جا رہا. شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ آپ کو مجھے اللہ بخشے, شیطان نہیں چاہتا. اس سے اندازہ لگاؤ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے اور ہم اسے کتنا گہرا دوست سمجھتے ہیں. وہ کتنا بڑا دشمن ہے اور ہم کتنا گہرا دوست سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن سمجھو. یہ قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن سمجھو. پھر یہ جو بھی چیز قربانی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جب تک آپ کی نیت میں یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. اے حبیب کہہ دیجئے, آپ ہمارے بندوں کو سنا دیجئے, ان صلاتی و نسکی, بے شک میری نماز, میری قربانی, و محیایا میرا جینا, و مماتی اور میرا مرنا. آج دنیا میں آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میاں نبی کی توہین ہو گئی, موت کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی زبان سے خود یہ لفظ کہلوایا, وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, میری زندگی, وَمَمَاتِي. دنیا کے کسی عالم سے پوچھئے کہ وہ مماتی کا مطلب کیا ہے. میرا مرنا, میری موت, میرا دنیا سے چلا جانا, فرمایا یہ بھی اللہ کے لیے ہے, دنیا میں رہنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے. للہ رب العالمین, جو تمام جہانوں کا رب ہے, اس رب کے لیے میرا جینا بھی, میرا مرنا بھی. آپ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خاص کیجیے. جب تک اللہ کے لیے خاص نہیں کریں گے اللہ آپ کو اجر نہیں دے گا. وہ چیز ریاکاری میں شمار, فائدہ نہیں دے. پھر دوسری بات, ہمارے یہاں اکثر یہ بھی چیز ایک چل نکلی ہے, مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ کہ جی میں رسول اللہ کی طرف سے, صحابہ کی طرف سے, فلاں کی طرف سے میں قربانی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا جذبہ ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ چیز صحابہ کرام کو کیوں نہیں سوجھی. کیا ہم ابو بکر صدیق سے زیادہ محبت رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہرگز نہیں. انہوں نے کیوں نہیں کبھی مسئلہ پوچھا کہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کروں تو کیسا ہے؟ دیکھیے, آپ کے پاس دودھ کا ایک جگ کسی نے دیا اور کہا کہ کمرے میں 3 ٹیبلیں رکھی ہوئی, ایک ٹیبل رکھی ہوئی ہے, اس کمرے میں 5 گلاس اس ٹیبل پہ رکھے ہوئے, یہ جگ ہے دودھ کا بھرا ہوا, تم جا کے ان گلاسوں میں یہ دودھ ڈال دو, 5 گلاس بھر دو. آپ جب کمرے میں گئے, ٹیبل بھی ہے, گلاس بھی 5 رکھے ہوئے ہیں, لیکن 3 گلاس بھرے ہوئے, 2 گلاس خالی. آپ دودھ کس میں ڈالو گے؟ کس میں دودھ ڈالو گے؟ جی میں پوچھتا ہوں آپ سے, بتائیے. جو خالی گلاس ہے اس میں ڈالو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نیکیوں سے بھرا ہوا ہے, وہ خالی گلاس نہیں ہے.
خالی دامن ہمارے ہیں. خالی دامن والا اپنا دامن خالی چھوڑ کر بھرے ہوئے گلاس میں دودھ ڈالے وہ تو جو پہلے بھرا ہوا ہے وہ بھی باہر نکلے گا. تو اسے کوئی بھی عقل مندی نہیں کہے گا. نبی کریم ہماری قربانیوں کے محتاج نہیں ہے. یہ فلسفہ صحابہ کو بڑا آتا تھا, ہم سے زیادہ آتا تھا. پھر وہ تو ایسی ہستی ہیں کہ ہم خود یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کرے وہ ہماری سفارش کرے, ہم ان کی سفارش سے جنت میں جانے والے ہیں. تیسری بات, اللہ نے کوئی جنت ایسی نہیں بنائی جس کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستک دیے بغیر وہ کھلے. جنت کا دروازہ کھلنا ہی جبھی ہے جب نبی کریم جنت کے دروازے پر دستک دیں گے. تو اللہ کے ولی ہمارے دامن خالی ہیں, اپنے دامن بھریے. رسول اللہ کا دامن بھرا ہوا ہے, انہیں آپ کی قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو چیز آپ نے بتلائی ہے وہ کرو. آپ نے فرمایا میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو. آپ کثرت سے درود پڑھیں, اس سے آپ کو فائدہ ہے, آپ کو اجر ملے گا. آپ کثرت سے درود پڑھیں, جو کام سنت سے ثابت ہیں وہ کریں. ہاں آپ کے اپنے مرحومین ہیں, والد ہے, والدہ ہے, دادا ہے, دادی ہے, نانا ہے, نانی ہے, یا کوئی بھائی وغیرہ عزیز اقارب جو فوت ہو گئے, بشرطے کہ وہ توحید پر فوت ہوئے ہوں, وہ توحید پر فوت ہوئے ہوں, تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. اگر وہ مشرک فوت ہوئے ہیں تو آپ ان کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے, کوئی فائدہ نہیں. مشرک کا اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا, حتیٰ کہ دعا بھی مانگے نا مشرک کے لیے, بخشش کی دعا اللہ وہ بھی قبول نہیں کرتا. قرآن میں اللہ نے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. کوئی پیغمبر کا کتنا زیادہ قریبی بھی کیوں نہ ہو, وہ اگر مشرک ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کرے. اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ جائز ہی نہیں, نہ کسی مومن کے لیے اور نہ ہی کسی پیغمبر کے لیے کہ وہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے. لہذا آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. قربانی کی جانور میں عقیقہ بھی شامل نہ کریں. عقیقہ الگ چیز ہے, قربانی الگ چیز ہے. قربانی میں حصہ چلتا ہے, عقیقے میں حصہ نہیں چلتا. عقیقے میں جان چلتی ہے. لڑکے کی طرف سے 2 جانیں یعنی شاتین. شاتین جب کہا گیا اس کا مطلب ہے 2 جان, 2 بکریوں کی 2 جانیں ہوتی ہیں. لڑکی کی طرف سے شاتن, 1 بکری یا 1 بکرا, اس کی 1 جان ہوتی ہے. قربانی میں حصہ ہے, عقیقے میں حصہ نہیں ہے. کہ آپ کی اگر 7 لڑکیاں ہیں اور آپ سوچے آپ ایک گائے کاٹ دیں, 7 بچیوں کے 7 حصے, آپ نے سمجھو 1 عقیقہ کیا ہے. 1 عقیقہ کیا, حصے نہیں ہیں عقیقے میں. قربانی میں حصے ہیں, عقیقے میں جان چلتی ہے, جان. دوسری بات, آپ قربانی میں عقیقہ ملانے سے آپ عقیقہ بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں اور قربانی کا جانور بھی پورا ضائع کر بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے قربانی کے جانور میں سینگ اگر ٹوٹا ہوا ہو, 1 آنکھ نکلی ہوئی ہو, ڈھینگا ہو, کانا ہو, اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا, بالکل قبول نہیں کرتا. جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا, حالانکہ سینگ کھانے کی چیز نہیں ہے, ہم پھینک دیتے ہیں, اور اللہ اسے قبول نہیں کرتا, جب آپ عقیقے کا حصہ اس میں ڈالیں گے, اگر کوئی باری گائے بھی ہے نا تو 5-6 کلو گوشت تو ایک حصے میں نکلے گا نا, 5-6 کلو گوشت تو عقیقے کا بھی نکلے گا. تو سینگ آدھا ٹوٹا ہوا ہو تو اللہ قبول نہیں کرتا, اور اس گائے میں 5-6 کلو گوشت ہی غائب ہو تو قربانی کیسے قبول ہے؟ کیونکہ جو عقیقہ ہے وہ قربانی نہیں ہے. تو جب آپ اس میں سے عقیقہ نکالیں گے تو اس کا مطلب ہے 5-6 کلو گوشت قربانی سے غائب تھا. گویا ایک پوری ران سے لے کر نیچے تک ایک ٹانگ ہی غائب تھی, 3 ٹانگوں والی گائے تھی, تو وہ کیسے قبول؟ تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور آپ کو سمجھنا چاہیے. جب آپ ایک چیز کرتے ہیں تو اسے سنت کے مطابق کریں, اپنا عمل ضائع نہ کریں.
انہ تعالی جواد الکریم.